بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد اسلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے واجب القدر بزرگ اور دوستوں نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم روزانہ صبحوں کی ابتدا درس قرآن سے کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس قرآن کی اس تلاوت کے برکت کے ساتھ خالق کائنات کی سارا ہی دن ہم پہ رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ اس قرآن کی برکت ہے۔ اس قرآن کو پڑھنا، اس قرآن کو سمجھنا، یہ کسی کی بس کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے، خالق کائنات کی بڑی کرم نوازی کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اس قرآن کی آج کے اس زمانے میں، خاص کر کے آج کے اس زمانے میں قرآن پاک کی یہ جو درس قرآن کی ہمیں محبت عطا فرمائی ہے، یہ جو شوق ہے، خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال اس شوق کو برقرار رکھے اور اس میں استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ بیٹھتے ہیں شوق کے ساتھ تو مجھے بھی دل کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ محنت کروں اور زیادہ سے زیادہ توجہ کے ساتھ جو کچھ ہو سکے آپ کے گوش گزار کروں اور جو کچھ ہو سکے آپ تک پہنچاؤں۔ یہ سب آپ کی محبتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز محترم، تفسیر کبیر، تفسیر روح البیان، انہوں نے قرآن پاک کے کافی سارے نام بیان فرمائے جو کہ قرآن پاک میں دوسری آیات مقدسہ میں وارد ہیں۔ علیحدہ علیحدہ طریقے کے ساتھ رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے دوسرے نام جو ہیں، تفسیر کبیر والوں نے فرمایا، تفسیر عزیزی والوں نے فرمایا کہ قرآن پاک کے کل 32 نام ہیں۔ میں رات سے سوچ رہا تھا کہ ان کی یہ محبت، ان کی یہ محنت جو ہے یہ رائگاں نہ جائے، اس وجہ سے، اور 32 نام جو ہیں وہ ذہن میں رکھنا اور ان کو بیان کرنا یہ تھوڑا سا دشوار لگ رہا تھا، تو اس لیے میں آپ کی گوش گزار کرنے کے لیے کاغذ پہ لکھ کے لے آیا ہوں۔ تو اس سے ناراض نہ ہوجیے گا کہ آج کاغذ سے دیکھ کے حضرت صاحب درس دے رہے ہیں، میں صرف ان کے نام لکھ کے لایا ہوں اور ان کے مفہوم، ان کے معنی مطالب جو ہیں وہ آپ کو میں سمجھا دوں گا تاکہ نام ذہن نشین رہیں۔ کوئی بھی نام، کیونکہ انہوں نے بہت محنت کی ہے، لہٰذا ان کا کوئی بھی نام جو ہے وہ نہ رہے جو انہوں نے قرآن پاک کے پورے قرآن پاک میں سے چن کر نکال کر وہ ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ پہلا نام ہے کتاب، قرآن، فرقان۔ یہ تینوں نام جو ہیں یہ ان کا پیچھے جو تفسیر ہے اس میں پچھلے دن، اور کتاب کا ذکر جو ہے یہ کل گزر چکا ہے کہ کتاب کا معنی اور اس کا مطلب جو ہے یہ میں کل عرض کر چکا ہوں۔ نمبر 4 پہ ہے ذکر و تذکرہ۔ قرآن کو ذکر و تذکرہ بھی کہتے ہیں۔ ذکر اور تذکرہ کا معنی ہوتا ہے یاد دلانا، کسی چیز کو یاد دلانا۔ قرآن کو ذکر و تذکرہ بھی کہا گیا ہے، اس لیے کہا گیا کہ اس کو پڑھ کر تجھے تیرے مولا کی یاد آتی ہے، اس کو پڑھ کر تجھے تیرے نبی کی یاد آتی ہے، اس کو پڑھ کر، اس کو جب تو کھولتا ہے تجھے وہ میثاق والا وعدہ یاد آ جاتا ہے جو تو نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا، لہٰذا اس لیے اس کو ذکر و تذکرہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 5 پہ ہے تنزیل۔ قرآن تنزیل، قرآن کو تنزیل بھی کہا گیا ہے۔
تنزیل کا معنی ہوتا ہے اتاری گئی چیز. چونکہ قرآن ہمیں روئے زمین سے نہیں ملا، یہ رب ذوالجلال کی طرف سے اتارا گیا اور میرے محبوب کے توسل سے یہ ہمیں عطا ہوا، اس لیے اس کو تنزیل بھی کہا جاتا ہے. نمبر 6 پہ ہے الحدیث. الحدیث، حدیث کا معنی ہوتا ہے نئی چیز یا نیا کلام. نئی چیز قرآن کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ تورات، زبور، انجیل کے بعد نازل ہوئی، اس لیے ان کی نسبت سے یہ نئی ہے. اور کلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بندے اور خالق کے درمیان کلام کا وسیلہ ہے. کتنا پیارا معنی ہے الحدیث. قرآن کو حدیث بھی کہا گیا. نمبر 7 پہ ہے موعظہ. موعظہ کا معنی ہوتا ہے نصیحت. قرآن کو پڑھ کر انسان کو نصیحت حاصل ہوتی ہے، اس لیے قرآن کو موعظہ بھی کہا جاتا ہے. نمبر 8 پر حکم، حکمت، حکیم، محکم. ان سب کا معنی ہے مضبوط کرنا یا مضبوط لازم پکڑنا. چونکہ قرآن پاک جو ہے یہ بہت مضبوط ہے. مضبوط کس لحاظ سے؟ مضبوط اس لحاظ سے کہ کوئی بھی مائی کا لال اس میں تحریف پیدا نہیں کر سکا. اس کے ایک حرف کو بھی بدلنے کی طاقت کسی میں موجود نہیں ہے. اس لیے اس کو حکم، حکمت، حکیم، محکوم، یہ حکم سے نکلا ہے. یہ سارے لفظ جو ہے یہ ان کا مصدر حکم ہے. نمبر 9 پہ آتا ہے شفا. قرآن پاک شفا ہے. شفا کا لفظی معنی اگر اس کو میں ظاہر نہ بھی کروں تو سب سمجھ چکے ہوں گے کہ شفا کا معنی ہوتا ہے تندرستی. انسان ظاہری و باطنی طور پر انسان قرآن پاک کی تلاوت کر کر تندرست ہو جاتا ہے. ظاہری و باطنی ہر بیماری کا علاج قرآن پاک میں موجود ہے. اسی لیے قرآن نے اپنا نام یہ بھی بتایا کہ میرا نام شفا بھی ہے. ہم ڈاکٹروں کے پاس شفا ڈھونڈتے ہیں. یہاں ایک لطیفہ اگر میں سنا دوں تو برا نہیں ہوگا. ڈاکٹروں کے پاس ہم 1000-1500 دے دیتے ہیں، لیکن جب کہیں سے یہ ہمارا ایمان دیکھیں کتنا کمزور ہو چکا ہے، کہیں سے علاج نہیں ملتا نا تو پھر آتے ہیں مولانا صاحب کے پاس. اللہ کے بندے اس چیز کا عقیدہ رکھ اور اس عقیدے کو پختہ رکھ کہ ہر چیز کا علاج قرآن پاک میں موجود ہے. ادھر لاکھوں روپے لگا کر جب شفا نہیں ملتی تو پھر آخر میں یاد آتا ہے کہ قرآن بھی ہے. قرآن سب سے پہلے یاد آنا چاہیے. سب سے پہلے قرآن پاک ہے، اس کے بعد دوسری چیزیں ہیں. تو رب ذوالجلال نے قرآن پاک کا نمبر 8 پہ نمبر 9 پر فرمایا کہ شفا، قرآن پاک شفا ہے. اس میں ظاہری و باطنی ہر بیماری کی شفا موجود ہے. نمبر 10 پہ ہدا. قرآن پاک کا نام ہے ہدا یعنی ہدایت دینے والا. اب ایک مقام پر قرآن پاک نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ قرآن پاک سے بعض لوگ ہدایت پاتے ہیں، بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اب یہاں فرمایا کہ قرآن پاک کا نام ہے ہدایت دینے والا. تو اس سے کیا مراد ہے؟ میرے عزیز محترم، قرآن سراپائے ہدایت ہے. قرآن سے ہدایت ہی ملتی ہے. یہ جو گمراہی آتی ہے نا انسان کے اندر، بعض لوگ قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں. قرآن ہی فیصلہ فرما رہا ہے کہ مجھے پڑھ کر بعض لوگ ہدایت پہ آ جاتے ہیں اور بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. وہ گمراہی جو ہے وہ ہماری طرف سے ہوتی ہے، وگرنہ قرآن سراپا ہدایت ہے. اس کو پڑھ کر انسان کو ہدایت ہی ملتی ہے، گمراہی نہیں. گمراہی ہماری طرف سے ہے. جب ہم اس کو غلط طریقے سے پڑھیں گے تو ہم گمراہ ہوں گے. جب اس کے تراجم، اس کی تفاسیر جو ہیں وہ ہم غلط طریقے سے کریں گے تو ہم گمراہ ہیں، وگرنہ قرآن جو ہے وہ سراپا ہدایت ہے. آگے ارشاد فرمایا نمبر 11 پر صراط مستقیم. قرآن پاک صراط مستقیم بھی ہے یعنی سیدھا راستہ. جو قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا شڈول بنا لیتا ہے کہ اس سے باہر میں نے جانا ہی نہیں، اس کے باہر زندگی ہے ہی نہیں، تو قرآن جو ہے وہ صراط مستقیم ہے. اور صراط مستقیم وہ ہوتی ہے، اس کی وضاحت میں نے پیچھے کر چکا ہوں. صراط مستقیم وہ ہوتی ہے جس پر چل کر انسان بہت جلدی اپنے منزل مقصود پہ پہنچ جاتا ہے، یعنی سیدھا راستہ.
تو قرآن پاک کے احکامات پر چل کر بندہ جو ہے وہ سب سے پہلے اور بہت جلد اپنے مولا تک پہنچ جاتا ہے. اسی لیے قرآن پاک کا نام صراط مستقیم بھی ہے. آگے ارشاد فرمایا نمبر 12 پر حبل. قرآن پاک کو حبل بھی کہا گیا ہے. حبل کہتے ہیں رسی. یہ اللہ کی رسی ہے. اور حبل سے یعنی رسی سے 3 کام لیے جاتے ہیں. کوئی چیز بکھری ہوئی پڑی ہو اس کو رسی سے باندھ دیا جاتا ہے. اور قرآن پاک جس کے سینے پہ محفوظ ہو گیا وہ اگر مسلمان بکھرے بھی پڑے ہیں میرے رب ذوالجلال نے ان کو بھی بھائی بھائی بنایا. اس قرآن کی نسبت سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں. تو اس قرآن کی رسی نے اس رسی نے سارے مسلمانوں کو باندھ دیا. اسلامی رشتہ جو ہے وہ ہمارا سارا سب بھائی جو ہیں وہ ہم آپس میں بھائی ہیں اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. تو لہٰذا قرآن حبل ہے. اور رسی سے دوسرا کام یہ بھی لیا جاتا ہے کہ رسی سے اگر انسان نیچے کھڑا ہو تو رسی کی گرفت سے رسی کو پکڑ کر انسان بلندی تک پہنچ سکتا ہے. تو حبل جو ہے یعنی قرآن پاک یہ اللہ کی رسی ہے. اس کو انسان تھامے رکھے گا, اس کو انسان مضبوطی سے پکڑے گا تو جلد بہت جلد اپنے مولا تک پہنچ جائے گا. اپنے رب ذوالجلال کا اس کو توسل, اس کا دیدار اس کو نصیب ہو جائے گا, اس کی قربت اس کو نصیب ہو جائے گی. اور حبل سے تیسرا کام یہ بھی لیا جاتا ہے کہ حبل سے کشتی کو کنارے لگایا جا سکتا ہے. اس حبل سے اپنی یہ جو تیرا یہ جو بیڑا غرق ہو رہا ہے, یہ جو تیری کشتی غرق ہو رہی ہے پانی میں, اس رسی کو تھام لے. یہ حبل ہے, اللہ کا حبل ہے, یہ اللہ کی رسی ہے. اے بندے غرق ہو رہا ہے, تو دنیا میں غرق ہو رہا ہے, اس رسی کو تھام لے تاکہ تیرا بیڑا جو ہے, تیری یہ کشتی ہے, یہ جلد کنارے لگ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. نمبر 13 پر ہے رحمت. رحمت کا معنی ہوتا ہے رحم کرنا. اور قرآن کی نسبت سے, قرآن کی تلاوت سے, قرآن کے توسل سے انسان پر رحم ہوتا ہے, اس لیے اسے رحمت بھی کہا جاتا ہے. روح نمبر 14 پر قرآن پاک کا نام روح بھی ہے. اور یاد رکھیے روح الامین جبرائیل امین کو بھی کہتے ہیں. قرآن پاک کو روح اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جبرائیل امین کے ذریعے سے یہ نازل ہوا, اس لیے اس کو روح کہا جاتا ہے. نمبر 15 پر ہے قصص. قصص کا معنی ہوتا ہے حکایت, چونکہ اس میں تمام سابقہ انبیاء علیہم السلام اور تمام سابقہ ان کی جو امتیں ہیں ان کا تذکرہ اس میں موجود ہے, اس لیے اس کو حکایت کہا جاتا ہے. نمبر 16 پر بیان طبیان. بیان کہتے ہیں ظاہر کرنے کو. قرآن پاک میں ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا, جو بھی چیز اندھیرے میں تھی. اب دیکھیے قرآن پاک میں تورات کا ذکر آیا, ہمیں پتہ چل گیا کہ پچھلے زمانے میں تورات نازل ہوئی. زبور آیا, پھر انجیل آیا اور صحیفے. ان کے علاوہ جن کا تذکرہ قرآن پاک میں نہیں آیا وہ ظاہر نہیں ہوئے. باقی یہ 3 کتابیں جو ہیں یہ ظاہر ہو چکی. اور جن نبیوں کا ذکر 1,24,000 یہ کہا جاتا ہے کم و بیش 1,24,000, اور سب کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آیا. ان میں سے چند نبیوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے, اور جن نبیوں کا ذکر قرآن پاک میں آ گیا وہ ظاہر ہو گئے, باقی سب پوشیدہ ہو گئے. لہٰذا قرآن پاک کو بیان طبیان کہا جاتا ہے. نمبر 17 پر ہے بصائر. قرآن پاک کو بصائر یعنی بصیرت. بصیرت کا معنی لفظی معنی ہے نور. قرآن پاک کو بصائر کہا گیا. قرآن پاک کا نام بصائر بھی ہے یعنی نور. بصیرت اسی سے نکلا ہے. بصیرت یعنی دل کا نور. ایک بصارت ہوتا ہے یعنی آنکھوں کا نور, ایک ہوتا ہے بصیرت یعنی دل کا نور. قرآن پاک کے توسل سے مردہ دل بھی زندہ ہو گئے, ان کو بھی نور نصیب ہو گیا. لہٰذا قرآن پاک کو بصائر بھی کہا جاتا ہے. آگے ہے نمبر 18 پر فصل. فصل کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنے والی, علیحدہ کرنے والی. قرآن پاک نے کفر اور اسلام کو علیحدہ کر دیا, ان میں فیصلہ کر دیا, فاصلہ کر دیا, لہٰذا اسے فصل بھی کہا گیا. نمبر 19 پر ہے نجوم. نجوم کا معنی ہے ستارہ. یہ نجم کی جمع ہے, نجوم یعنی ستارے.
قرآن پاک کی ایک ایک آیت مثل ستارے کی ہے، ستارے کی مثل روشن ہے، اسی لیے اس کو نجوم کہا گیا۔ نمبر 20 پر ہے مثانی۔ مثانی قرآن پاک کا نام اس لیے ہے کہ یہ بار بار نازل ہوا، ایک ہی مرتبہ، چونکہ تورات زبور انجیل اس کے بارے میں آتا ہے کہ تورات زبور انجیل جو ہے یہ ایک ہی مرتبہ نازل ہوگی، یہ لکھی لکھائی جو ہے یہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ و داؤد کو عطا کر دی گئی، لیکن قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے یہ بار بار نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، اس لیے اس کو مثانی کہا جاتا ہے۔ نمبر 21 پر نعمت۔ نعمت ایک ظاہر لفظ ہے، نعمت یہ رب ذوالجلال کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ایسی نعمت ہے کہ سب نعمتیں اسی نعمت کے توسل سے ہیں، اسی لیے اس کو نعمت کہا گیا۔ نمبر 22 پر ہے برہان یعنی دلیل، یہ رب ذوالجلال اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے، اور بذات خود اپنی سچا ہونے میں یہ قرآن پاک ظاہر دلیل ہے، اس لیے اس کو برہان کہا گیا۔ نمبر 23 پر بشیر و نذیر۔ قرآن پاک بشیر بھی ہے، قرآن پاک نذیر بھی ہے، یعنی قرآن پاک خوشخبری دینے والا بھی ہے، قرآن پاک ڈر سنانے والا بھی ہے، یعنی تیرے ایمان کی سلامتی کے لیے قرآن کافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ نمبر 24 پر ہے قیم۔ قرآن پاک کو قیم بھی کہا گیا، یعنی قائم رہنے والا، اور یہ ایسا قائم رہنے والا ہے کہ کتنی صدیاں پہلے نازل ہوا، اب تک قائم ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق یہ قیامت تک قائم رہے گا، اس لیے اسے قیم کہا گیا۔ نمبر 25 پر مہیمن۔ قرآن پاک کو مہیمن بھی کہا گیا۔ مہیمن کا معنی ہوتا ہے اماندار، امانت دار اور محافظ، یہ تیرے ایمان کا محافظ ہے، اور امانت دار یعنی قرآن پاک امانت دار ہے، بے ایمان نہیں، قرآن پاک امانت دار ہے۔ اور نمبر 26 پر ہے ہادی یعنی ہدایت دینے والا۔ قرآن پاک انسان کو ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک ہدایت ہی عطا فرمائے گا۔ نمبر 27 پر ہے نور۔ نور کا معنی ہوتا ہے چمک، اور قرآن پاک سے زیادہ نور کوئی چیز نہیں، یہ ایسا نور ہے کہ جس گھر میں ہو، جس گھر میں اس کی تلاوت ہو، وہ گھر نور سے منور ہو جاتا ہے، اس گھر میں کفر کا اندھیرا نہیں رہتا، اس گھر میں ان پڑھ یا گوار یا جو بھی غلاظت ہے، قرآن پاک کے نور سے وہ غلاظت انسان کے گھر سے دور ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو نور کہا گیا۔ نمبر 28 پر ہے حق یعنی سچی بات۔ قرآن پاک میں سوائے حق کے اور کوئی چیز موجود نہیں، قرآن پاک کا ہر حرف جو ہے وہ حق اور سچ ہے۔ نمبر 29 پر ہے عزیز یعنی غالب، بے مثل، اور قرآن پاک ہر علم پر غالب ہے، ہر چیز پر غالب ہے، اور یہ بے مثل ہے، اس کی مثال آج تک کوئی بنا ہی نہیں سکا، اسی لیے اس کو عزیز کہا جاتا ہے۔ نمبر 30 پر ہے کریم۔ قرآن پاک کو کریم بھی کہا گیا۔ کریم کا لفظی معنی ہوتا ہے سخی، اور الحمدللہ قرآن ایسا سخی ہے کہ ہر بھکاری اس کا منگتا ہے، جس کو جو کچھ ملا ہے وہ قرآن کی توسل سے ملا ہے، اس لیے اس کو کریم کہا گیا۔ نمبر 31 پر ہے عظیم یعنی بہت بڑا، اور قرآن پاک ایسا عظیم ہے کہ ہر علم جو ہے قرآن پاک میں موجود ہے، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، تورات زبور و انجیل وہ جو بھی علوم نکلے ہیں وہ قرآن پاک سے نکلے ہیں، اس لیے قرآن پاک عظیم ہے۔ نمبر 32 اور آج کا میرے موضوع کا آخری لفظ مبارک۔ قرآن پاک کو مبارک بھی کہا گیا۔ مبارک کا معنی ہوتا ہے برکت دینے والا۔ قرآن پاک کے توسل سے ہر انسان کو برکت ملتی ہے، لہٰذا قرآن پاک کی تلاوت کیجیے اور قرآن پاک کو اپنا معمول بنائیے، قرآن پاک پہ عمل کرنے کی رب ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے، اور میرے یہ چند معروضات، میرے یہ آج کی مختصر حاضری خالق کائنات اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔